نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا زعيم ببيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا وببيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا وببيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقه. محترم خواتین و حضرات، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں 3 طرح کے کردار کا ذکر کیا ہے اور جنت میں ان کے لیے 3 مقامات، الگ الگ 3 درجات کی خوشخبری آپ نے سنائی. پہلا کردار جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں پیش کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص حق پر ہوتے ہوئے بھی لڑائی جھگڑا کو چھوڑ دے، لڑائی جھگڑا سے پرہیز کرے، میں اسے جنت کے گوشے میں ایک گھر کی اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں. محترم حضرات، آپس میں محبت کرنا یہ ایمان کی نشانی ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، لا تدخلون الجنت حتی تؤمنوا ولا تؤمنوا حتی تحابوا. تم جنت میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک کہ تم ایمان والے نہ بنو، اور تم ایمان والے نہیں بن سکتے جب تک کہ آپس میں محبت کرنے والے نہ بنو. اور لڑائی جھگڑا یہ اللہ تعالیٰ کو بہت ہی سخت ناپسند ہے. ایک حدیث میں ارشاد ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، ابغض الرجال الی اللہ الالد الخصم. اللہ کے نزدیک سب سے مبغوض اور ناپسندیدہ شخص وہ ہے جو جھگڑالو اور مقدمہ باز ہو. اس لیے اگر کوئی شخص حق پر ہوتے ہوئے، حق پر رہنے کے باوجود اگر وہ لڑائی جھگڑے سے پرہیز کرتا ہے، لڑائی جھگڑے سے اپنے دامن کو بچاتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے شخص کو جنت کے گوشے میں ایک گھر یعنی ایک محل کی خوشخبری سناتے ہیں. دوسرا کردار جو آپ نے اس حدیث میں پیش فرمایا ہے وہ اس شخص کا کردار ہے جو ہر حال میں سچائی پر قائم رہے، کسی حال میں بھی وہ جھوٹ نہ بولے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، آپ فرماتے ہیں کہ میں اس شخص کو جنت کے وسط میں، جنت کے بیچ میں ایک گھر اور ایک محل کی خوشخبری سناتا ہوں، اس کی ضمانت میں لیتا ہوں، جو ہر حال میں جھوٹ بولنا ترک کر دے، یہاں تک کہ ہنسی مذاق میں بھی، یعنی ہنسی مذاق میں بھی جو شخص جھوٹ نہ بولے، میں اس کو جنت کے بیچ میں ایک گھر کی جو ہے ضمانت لیتا ہوں. محترم حضرات، سچ بولنا، سچی گواہی دینا، سچا عمل کرنا، سچائی پر قائم رہنا یہ ایمان کی نشانی اور علامت ہے، جبکہ جھوٹ بولنا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹا عمل کرنا یہ منافقین کی علامت ہے. اس لیے ایک مومن کو چاہیے کہ وہ ہر حال میں سچائی پر قائم رہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شخص کو جنت کے درمیان میں ایک محل کی بشارت دی ہے جو ہنسی مذاق میں بھی جھوٹ بولنے سے پرہیز کرے. تیسرا کردار جو اس حدیث میں پیش کیا گیا ہے اس کا ذکر کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جو شخص اپنے اخلاق کو بہتر بنا لے، حسن اخلاق کا حامل بن جائے، میں اس کو جنت کے اعلیٰ درجے میں ایک گھر کی اور ایک محل کی میں اس کے لیے ذمہ داری لیتا ہوں. محترم حضرات، اسلام میں حسن اخلاق کی غیر معمولی اہمیت ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، اکمل المؤمنین ایمانا احسنہم خلقا، کہ سب سے سچا اور پکا مومن وہ ہے جس کے اخلاق سب سے اچھے ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں حسن اخلاق کے حامل شخص کو جنت کے سب سے اعلیٰ درجے میں، اعلیٰ حصے میں جنت ایک محل اور ایک گھر کی خوشخبری سنائی ہے. محترم حضرات، حسن اخلاق کا دائرہ بہت وسیع ہے، لیکن ایک مشہور محدث عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے حسن اخلاق کی بڑی جامع اور مختصر تعریف فرمائی ہے. آپ فرماتے ہیں کہ ہوا طلاقۃ الوجہ وبذل المعروف وکف الاذى،
کہ مسکراتے ہوئے چہرے کے ساتھ لوگوں سے ملنا اور ضرورت مندوں پر اپنا مال خرچ کرنا اور لوگوں کو تکلیف دینے سے بچنا، یہ حسن اخلاق ہے۔ تو حسن اخلاق میں 3 اہم باتیں ہیں۔ ایک یہ ہے کہ آدمی کسی سے ملے تو مسکراتے ہوئے ملے، ہنستے ہوئے ملے، اور دوسرے یہ ہے کہ سماج میں جو ضرورت مند ہے، حاجت مند ہے، ان کا خیال رکھے، ان کے ساتھ خیر خواہی کرے، اور تیسرے یہ ہے کہ کسی کو بھی، ہر شخص کو تکلیف دینے سے اپنا دامن بچائے، اور تکلیف دینے سے آدمی باز رہے۔ تو یہ اخلاق، حسن اخلاق کی جامع تعریف میں یہ باتیں شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہمیں اس حدیث میں مذکور تینوں کردار کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ، علیہ توکلت و الیہ انیب۔